لیکن 4 آدمی اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. 4 آدمیوں کے علاوہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن 4 آدمی ایسے بد نصیب ہیں ان کی اس رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا. ایک وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو. کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. امام ابو حنیفہ مکروہ بتاتے ہیں، باقی تینوں ائمہ حرام بتاتے ہیں. چاہے گٹکا ہو، پان ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام کی تمام نشے میں داخل ہیں. ان سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا. اس رات کی فضیلت اسی سے ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن جیسی عظیم کتاب اور اپنا کلام کو اس رات میں نازل فرمایا. کیوں عطا فرمائی اللہ نے یہ شب قدر کی رات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بنی اسرائیل کا آدمی کا ذکر کیا. وہ 1000 برس تک جہاد کرتا رہا. 1000 برس تک جہاد میں لگا رہا. صحابہ کو اس پر رشک آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمر بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے ان کے متعلق. ان کی عمر بھی زیادہ، عبادت بھی 1000 برس، اور جہاد کرتے رہے، تو ہمارا تو معاملہ ان کے برابر میں نہ ہونے کے برابر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے یہاں وقت کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی. میں چاہوں تو ایک ہی رات کے دامن کو اتنا لمبا اور وسیع کر سکتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی. 1000 مہینے تک ایک آدمی عبادت کرتا رہے. جو 1000 مہینے تک عبادت کرے گا اور ایک آدمی اس ایک رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے گا تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی یہ ایک رات کی عبادت افضل ہے. پتہ نہیں کتنے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. پہلی امتوں کو اللہ نے یہ رات مرحمت نہیں فرمائی، اس امت کو عطا فرمائی. ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا. ایک حضرت ایوب علیہ السلام، ایک حضرت زکریہ علیہ السلام، ایک حضرت یوشع علیہ السلام، اور ایک حضرت حزقیل علیہ السلام. یہ 80 برس تک عبادت کرتے رہے. 80 برس تک، اور پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی. تو صحابہ کو اس پر رشک ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو عبادت بہت لمبی اور ہماری عمر بھی کم، عبادت بھی کم، ان کے برابر نہیں ہو سکیں گے. تو پھر اللہ نے یہ رات مرحمت فرمائی. بہرحال حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میں نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ پاک پھر خود ہی فرما رہا ہے پتہ ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ اس کا جواب دے رہا ہے خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے سے بہتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے شب قدر کی رات میں جب شب قدر ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے زمین پر آتے ہیں آسمان سے. ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ جبرائیل امین ہے. وہ آتے ہیں مسجد حرم میں آ کر اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں، اور مسجد اقصی پر، مسجد نبوی، مسجد طور سینا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام ان 70,000 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات تم جو ہے زمین پر پھیل جاؤ. جو بھی مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھ کر گھر میں یا باہر جنگل میں کہیں بھی عبادت کر رہا ہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور ان سے مصافحہ کرو.
صبح تک فرشتے جو ہے زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں. فرشتوں کا زمین پر آنا یہ خیر و برکت سے خالی نہیں، یہ خاص فرشتے ہیں. اور جبرائیل امین کا خود زمین پر آنا یہ خیر و برکت سے خالی نہیں. اب ہمیں محسوس نہیں ہوتا چونکہ ہم گناہگار ہیں اور یہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے آتے ہیں. پھر جو ہے فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ زمین پر پھیل جاؤ. سارے جگہوں پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور ہر گھر میں چاہے کشتی میں کوئی سفر کر رہا ہو، وہاں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، تو فرشتے وہاں بھی پہنچتے ہیں. لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں خنزیر ہو، جس میں کتا ہو، جس میں زنا کرنے کی وجہ سے، حرام کاری کرنے کی وجہ سے ناپاک لوگ پڑے ہوئے ہوں، جن گھروں میں تصویر لٹکی ہوئی ہوں، اور ان گھروں میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد صبح جب ہو جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو، واپس چلو. سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین سے فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا. یہ رات اتنی عظیم الشان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن 4 آدمی اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. 4 آدمیوں کے علاوہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن 4 آدمی ایسے بد نصیب ہیں ان کی اس رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا. ایک وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ہم لوگ ان سے بچنے کی کوشش کریں. کل مشکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. امام ابو حنیفہ مکروہ بتاتے ہیں، باقی تینوں ائمہ حرام بتاتے ہیں. چاہے گٹکا ہو، پان ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام کی تمام نشے میں داخل ہیں. ان سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. پچھلی امتوں کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک عابد اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اسے دنیا مافیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک عورت نے ان کو دیکھا تو اس عورت کا دل اس عابد پر آ گیا جو عبادت کرنے والا تھا. اس آدمی کو، عابد کو، اس عورت نے اپنے یہاں بلایا بہانے سے. وہ بیچارہ چلا گیا. جب گیا تو اس سے کہا کہ میرے ساتھ حرام کاری کرو. اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا میں تمہارا فضیحہ کروں گی، تمہیں رسوا کروں گی. ایک کام کر لو، یا تو یہ بچہ لیٹا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ وہ لیٹا ہوا، اس کو مارو، قتل کرو، یا یہ مٹکے میں شراب بھری ہوئی ہے اس میں سے پیو، یا میرے ساتھ زنا کرو. تینوں میں سے ایک کام کرنا ہوگا. اس عابد نے شراب کو ہلکا گناہ سمجھا اس سے بچنے کی وجہ سے کہ میں تھوڑا شراب پی کے یہاں سے نکل جاؤں گا اور میں جو ہے اس سے زنا سے، حرام کاری سے، قتل سے بھی بچ جاؤں گا. شراب پی کر میں تھوڑی سی اپنا پیچھے اس سے چھٹا لیتا ہوں. اس نے تھوڑی شراب پی تو نشے میں آ گیا. جب دوبارہ پلائی تو اور نشہ ہو گیا. اب اس نے اس بچے کا بھی قتل کر دیا اور اس سے منہ کالا بھی کیا، زنا بھی کیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو میرے بھائیوں اپنی نسلوں کو شراب سے بچائیں. اس رات میں بھی جو مقدس رات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اس رات میں بھی شرابی آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا وہ آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کا نافرمان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. ماں باپ راضی، اللہ راضی. ماں باپ ناراض، اللہ ناراض. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی پردے میں. آپ صحابہ کو بیان کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے. آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنا رومال اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈالا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر
ڈال دی اس کے قدموں میں، تو آپ نے فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ، اس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا بڑا احترام ہوگا، کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ ایک صاحب یمن سے آئے اور کہنے لگے جی جہاد میں چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس وقت جہاد میں ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی یمن میں رہ کر خدمت کرو، یہ میرے ساتھ جہاد میں چلنے سے بھی افضل ہے۔ اویس قرنی آپ کی خدمت میں آنا چاہتے تھے یمن سے، قرن سے۔ قرن یمن میں ہے، لیکن اس کی ماں بیمار تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں تو صحابی بن جاؤں گا، اور صحابی کا ادنا سے ادنا صحابی کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، لیکن اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں وہ نہیں آ سکا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اویس یمن سے میری خدمت میں آنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا اویس وہیں قرن میں رہ کر اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ میری خدمت میں آنے سے بھی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے ماں باپوں کی فرما برداری کریں۔ اس رات مقدس رات جو اللہ نے عطا فرمائی، اس رات کے اندر بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ آدمی جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتوں کو توڑوانے والا ہے یا توڑنے والا ہے۔ یہ رشتے کے بارے میں اللہ فرما رہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو رشتوں کے بارے میں۔ رشتہ جو جوڑے گا اللہ سے اس کا تعلق جڑے گا، جو رشتے توڑے گا اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ آدمی ہر رشتے کو مضبوط بنائے۔ جو آدمی رشتے توڑتے ہیں، ناطے توڑتے ہیں اور بات بات پر گالی، بات بات پر لڑائی، بات بات پر جھگڑے، ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ آدمی جو کینہ رکھنے والا ہے۔ آج 23ویں شب ہے، آج بھی ہم لوگ عبادت میں کھڑے ہوں اور لیکن ان لوگوں کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے جو آپس میں لڑنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیر و جمعرات میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، سب کی اللہ مغفرت کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں لڑنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپس میں لڑنے والوں کا پاس سے دین اس طرح چلا جاتا ہے جیسے اس طرح سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپس کی لڑائی اور کینہ، حسد اپنے دلوں سے نکالیں اور اللہ کی عبادت کریں، تبھی ہماری عبادت مقبول ہوگی۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ رات جو ہے 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اس رات کے اندر تمام امور کو، امر خیر کو لے کر فرشتے آتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو 1 سال کا بجٹ پیش کر دے دیتے ہیں کہ اس سال میں اتنے بچے پیدا ہوں گے، اس سال میں اتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، موت آنی ان کی، اتنی عزت فلاں آدمی کو دینی ہے، اتنا کاروبار میں اضافہ کرنا، اتنی روزی دینی ہے۔ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شب قدر میں ہوتا ہے، ایسا شب قدر کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ شب برات کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، شب قدر کے بارے میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ اس رات میں عبادت نہیں کرتے اور شب برات میں بھاگے پھرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام امور کا اس رات میں فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی مکان بنا رہا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، اس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی آدمی شادی نکاح کرنے کے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، اس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور اللہ اتنا سارے فیصلے اس میں کرتے ہیں۔ اتنے حادثے ہوں گے، اتنے طوفان آئیں گے، اتنے لوگ دنیا سے گزریں گے، اتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، اس کو اتنی عزت۔ تو جو آدمی اس رات میں اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں، مقدس رات ہیں، اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمائی، پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی، ہم ان راتوں میں عبادت کریں۔ کبھی قرآن پڑھنے لگ جائیں، قرآن سے جب تھک جائیں تو دعا مانگیں،
پھر نفلی نماز پڑھیں، پھر ذکر میں لگ جائیں، پھر توبہ اور استغفار میں لگ جائیں، ایک ایک گناہ پر اللہ سے معافی مانگیں۔ پتہ نہیں آئندہ یہ مبارک راتیں ہمیں نصیب ہوں کہ نہ ہوں، ملیں کہ نہ ملیں، اور پھر ہم افسوس کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں ہم عبادت کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، دنیا میں امن کے لیے، بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔